اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج کل میڈیا پر جناب اسحاق ڈار کی قابلیت کے چرچے آپ سن رہے ہیں۔ یہ صرف واحد اسحاق ڈار نہیں، ایسے ہزاروں پاکستان میں گزرے ہیں، گزر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ایسے ہی نگینے آپ لوگوں پر مسلط کیے جائیں گے۔ پھر BBC والے اور دوسرے یورپی اور مغربی ادارے ان کی خامیاں گن گن کر آپ لوگوں کے سامنے لایا کریں گے، حالانکہ یہ حضرات انہی کے درس گاہوں میں اور انہی کے تربیت گاہوں سے ٹریننگ حاصل کر کے ہم پر انہی کی مرضی سے مسلط کیے جاتے ہیں۔ جب تک ان کا کردار ان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جب ان کی تباہی کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر ان کی ضلالتیں گن گن کر آپ لوگوں کو بتایا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام واقعات کئی بار میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور ایک دفعہ پھر یہ جسارت کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارا میڈیا ایک شخص کو بلندی کی طرف لے کر جانا شروع کر دیں تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے طاغوتی قوتیں ہیں۔ جس طرح کے ماضی میں جناب جنرل راحیل شریف کو خاندان شہیدہ کا ثبوت ظاہر کر کے اسے بلندی پر پہنچایا، اور بعد میں اسے تمام ریٹائرمنٹ کے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے 39 ممالک کے فوج کا سربراہ بنایا، تو ہم سمجھ گئے تھے، اور اس وقت کے پوسٹ بھی میرے گواہ ہیں کہ یہ طاغوتی قوتوں کا ایک منفی کردار ہے جو سامنے لایا جا رہا ہے۔ میرے پوسٹوں پر کئی حضرات جو کہ ان کے خمیر میں شامل ہے واہیات اور بکواس کرتے رہے، حالانکہ آج میری وہی باتیں سچ ثابت ہوئی دیگر واقعات کی طرح کہ وہ جنرل راحیل شریف کہاں ہیں، جن پر تمام حضرات پوسٹیں لگا رہے تھے کہ اب اسرائیل کی خیر نہیں ہے، اور یہ شہیدان خاندان کا جو جنرل راحیل ہے یہ ایسا ہے، ایسے کرتوت دکھائے گا، ایسے کارنامے ان کے حصے میں آئیں گے۔ نتیجتاً ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں ہمارے ہی وزیر اعظم نواز شریف کی کتنی تذلیل ہوئی ٹرمپ کے ہاتھوں، اور جنرل راحیل کو عجلت میں اسی لیے سربراہ بنایا گیا ہمارے ملک کی قوانین کو رونتے ہوئے کہ ٹرمپ کا شاندار استقبال ہو۔ ابھی حال ہی میں جو اسرائیل کے وزیر آ رہے تھے سعودی عرب کے دورے پر، تو ہمارے خصوصی طیارے لبنان میں لینڈ کر کے اس کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جو قوتیں آپ لوگوں کو ورغلا کر یہود اور حنوت کے تابع بنا رہے ہیں، آپ لوگ انہی کے گیت گا رہے ہو۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ماضی قریب میں جب طالبان کے خلاف امریکہ نے کریک ڈاؤن کیا تو GHQ اور پینٹاگن کے توسط سے تمام CIA کے اہلکار اور بلیک واٹر درجنوں کے حساب سے روزانہ پاکستان ایمبیسی سے ویزے لے کر آتے رہے۔ اتوار کے دن، چھٹی کے دن بھی حسین حقانی ویزے لگاتا رہا۔ بعد میں سارا گند حسین حقانی پر ڈالا گیا۔ یہاں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مورد الزام ٹھہرا کر جرنیل اپنا گند ثابت کر لیتے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی معافی چاہتا ہوں کوئی وزیر یا کوئی مشیر یا کوئی بھی سیاستدان ملا ہو، سارا گند اس بیچارے پر ڈال کر جرنیل اپنی صفائی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ تمام کارروائیاں جتنی بھی
ہوتی رہی ہے وہ جرنیلوں کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتی۔ مثلاً GHQ کی مرضی کے بغیر بلیک واٹر اور CIA کے اہلکار پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ریمنڈ ڈیوس وغیرہ کے جو واقعات ہوئے، یا آرمی پبلک اسکول پشاور کا جو واقعہ ہوا، کراچی میں جتنے خفیہ کارروائی ہوئی، یہ سب کے سب CIA اور بلیک واٹر کے کارنامے تھے، نہ کہ یہ کوئی طالبان اتنے پنے خان بنے کہ وہ ہماری خفیہ ذرائع تک پہنچ حاصل کر سکے۔ یہ تمام بکواس اور واہیات ہیں۔ اوچڑی کیمپ میں کیا افغانی بس گئے تھے؟ بدرشی میں افغانی تھے؟ جنرل ضیاء کو افغانیوں یا انڈین نے یا رانے اڑایا تھا؟ یہ تمام واقعات اگر آپ لوگ ملائیں تو یہ سارے کے سارے CIA ISI کے ذریعے کرواتی ہے۔ ISI کے خود اپنی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ ان کو جتنی بھی محدود ٹیکنالوجی اور طاقت مہیا کرتی ہے وہ بھی امریکی CIA مہیا کرتی ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ کروڑوں روپے جو اپنے پروپیگنڈا مہم پر خرچ کرتے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں، نمبر 2 ہیں، یہ اپنی صحن سے چوزے اٹھا کر مار سکتے ہیں۔ اسرائیل میں گھس کر پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتے، امریکہ میں جا کر پاکستان کے لیے خفیہ معلومات فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ سارے ڈکوسلے ہیں جو آپ لوگوں کو ورغلانے کے لیے رچائے جاتے ہیں، اور امریکہ اپنے مفادات حاصل کرتا ہے اور آپ لوگوں کے اپنے ملک میں آگ لگا لیتے ہیں۔ کتنی نفرتیں پھیلائی ان لوگوں نے، کتنی تنظیمیں بنائی، کتنی سیاسی اور لسانی تنظیمیں بنائی ان لوگوں نے۔ تو میرے دوستو ذرا عقل سے کام لو۔ یہ اسحاق ڈار، سرتاج عزیز، دوسرے تیسرے یہ جو آج کل شہبال گل ہے اور شہزاد احمد ہے، اور دوسرے تیسرے مشیر مسلط کردہ آئے ہوئے ہیں، شہریار آفریدی دوسرے تیسرے، یہ سارے نمونے ہیں، نگینے نہیں ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ وہاں اسرائیل اپنے مفادات کا اور اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، امریکہ اپنے مفادات افغانستان سے اور دوسرے ممالک سے نکال رہا ہے۔ تو 58 اسلامی ممالک کی ذرا بھی وقعت نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سارے جرنیلی نظام کا اور شاہان عرب کا، آل سعود کا غلامانہ ذہن ہے جو مدتوں سے امریکی خول سے نہیں نکل سکے۔ تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹھیے، اب بھی وقت ہے، اور اگر آپ لوگ ارطغرل ڈرامے سے بھی کچھ نہ سیکھ سکے تو آپ لوگوں پر تف ہے۔ والسلام۔